السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی تو بڑی نیوز یہ ہے کہ آج عشرۂ محرم کی رات ہے اور عاشورہ کل ہوگا، اور آج 9 محرم کی شب جو واقعہ کربلا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح حق کے مقابلے میں جب باطل کھڑا ہوا تو حق نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باطل کو تا قیامت نیست و نابود کر دیا، اور حق جو ہے وہ امام حسین کی صورت میں ایک علامت بن کر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج دنیا کی کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی سیاسی قوت، کوئی مذہبی قوت، کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا دنیا میں جب حق و باطل کی بات کرنے کے لیے سامنے آتا ہے، اس کے پیش نظر حسین اور یزید ہوتے ہیں، اور وہ حسین کو اپنا ہیرو اور یزید کو ویلن قرار دیتا ہے۔ اور امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کے پاس راستے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس آپشنز نہیں تھے؟ کیا وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے؟ لیکن مولا علی کا بیٹا اگر حق کی بات نہ کرتا، اگر حق کو بلند نہ کرتا تو آج دنیا میں اہل بیت کے نام لیوا کہاں ہوتا؟ آج جو پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان یا مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نیلسن مینڈیلا ہو یا جواہر لال نہرو ہو یا گاندھی ہو یا کوئی اور رہنما ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حسین کا ذکر کیے بغیر حق کی بات کرتا ہو۔ تو یہ جو اعزاز ہے یہ نواسہ رسول کے پاس ہے، اور اس پر جو جوش نے کہا نصف صدی پہلے یا اس سے بھی کچھ پہلے ہی کہا ہوگا، مگر آج آپ دیکھیں کہ وہ بات کہاں تک سچ اور کہاں تک جو ہے وہ ڈسکور ہو رہی ہے، ڈسکلوز ہو رہی ہے، کس طرح سے جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں میں وہ شعور کس طرح سے آ رہا ہے۔ جوش نے کہا تھا ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ امام حسین کے بغیر حق اور سچ کی بات کو اپنے لیے مکمل نہیں سمجھتا، اور امام حسین کی مثال جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جب ہزاروں کے لشکر میں صرف 72 ساتھی امام حسین کے کس طرح سے میدان کربلا میں آئے، اور ہر ایک کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ واپس جا سکتا تھا۔ امام حسین نے اپنے تمام احباب سے کہا تھا کہ آپ میں سے جو شخص جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو، اور لوگ اپنے مجھ سے آنکھیں ملائے بغیر اپنا راستہ الگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جانثاران حسین میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جس نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہو، جبکہ سب یہ جانتے تھے کہ ہزاروں کا لشکر ہے اور 72 تن ہے، اور ان میں بھی معصوم بچے ہیں، چھوٹے شیر خوار بچے ہیں، 21 سال، 20 سال، 16 سال، 17 سال کے کڑیل جوان ہیں، مگر ہر ایک کا جذبہ، چاہے وہ شہزادہ قاسم ہو یا شہزادہ علی اکبر ہوں یا اون و محمد ہوں، ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ وہ نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے، اور نواسہ رسول کا ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ تو یہ وہ سبق ہے کہ جب آپ حق کے سامنے باطل آ کر کھڑا ہو جائے تو حق پیچھے نہیں ہٹتا، حق جان دینا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، اپنی انا اور اپنے جو آپ کا اور اپنی خود اعتمادی کا اور اپنے
عزت و وقار کا سودا نہیں کرتا، سو امام حسین نے جو سبق دیا اس کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جان دے دیں گے، بچہ بچہ کٹ مرے گا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہی وہ پیغام تھا جو امام حسین کا تھا، اور اسی پیغام کو ایران نے جب فالو کر لیا، جب عمل درآمد ہو گئے اس پر، جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جب اس کی پیروی کر لی، تو آج ایران فاتح کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور امریکہ کو تسلی دینے کے لیے صدر ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فاتح ہیں، لیکن اصل فاتح کون ہے یہ اب ہر دنیا کے ملک پر اور ہر قوم پر واضح ہے۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور کل قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کا یہ بیان تھا کہ خواجہ آصف نے راولہ کوٹ کے لوگوں کو کشمیری ماننے سے انکار کر دیا، اور بلاول کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم افہام و تفہیم چاہتے ہیں، لیکن کابینہ میں کچھ لوگ اس کام پر مقرر ہیں کہ ایک طرف لوگ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف لوگ لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے خواجہ آصف کو بہت آڑے ہاتھوں لیا، مگر خواجہ آصف اپنے موقف پر اٹل رہے، اور بار بار کہنے کے باوجود بلاول بھٹو کے خواجہ آصف نے اپنی معذرت داخل نہیں کی اور کوئی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ دوسری طرف کشمیر کمیٹی جو اب اپنے عمل کے حساب سے تو انڈین پراکسی لگتی تھی، بالآخر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہتھیار ڈالنے کا لفظ مناسب تو نہیں، لیکن یہاں مراد سرنڈر یا گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے، کہ جس میں کشمیر کمیٹی کے جو شوکت نواز صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے پریس ریلیز کے طور پر، اور اس میں نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم بے پناہ تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی انتھک محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں، اور جو ثالثی کے لیے کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے مسائل ان رہنماؤں کے لیے بہت ہی معمولی سی بات ہے، تو کشمیر کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان پر بھی حکومت پاکستان کو اور ان رہنماؤں کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے تردید کی ہے یا وضاحت کی ہے کہ انڈیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اور انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی روابط نہیں ہے، اور وہ پاکستان کی قیادت کو اور پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور وہ انڈیا کو کشمیریوں کا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہونے کے بعد اب دیکھیے آگے کیا حالات ہوتے ہیں اور کیا طرز عمل سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں یہ کہ کشمیر میں امن و امان ہے، اور راولہ کوٹ میں چند لوگ ہیں جو شام کو آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک احتجاج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور کراچی میں جو صورتحال ہے یہ ہے کہ محرم کے جو جلوس ہیں اور جو محرم کی ایکٹیویٹیز ہیں
وہ الحمدللہ بہت ہی اسموتھلی اور پرامن ماحول میں جاری ہیں. جلوس نکالے جا رہے ہیں، آج تعزیے نکالے جائیں گے اور جگہ جگہ ماتم ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے سبیلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. حلیم بھی پک رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امام حسین کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. نظر و نیاز بھی ہو رہا ہے، اور دعا کیجیے کہ کل کا دن یعنی عاشورہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خیر و عافیت سے گزارے اور ایک پرامن ماحول میں محرم کی جو ہم یاد مناتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 71 شہداء کے لیے جو ہمارا عقیدت کا پہلو ہے، اور جس طرح سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی جو ہم جس طرح سے بھی نیاز فاتحہ یا ماتم مجلس کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ مرحلہ بھی خیر و خوبی سے انشاءاللہ کل گزر جائے. اور صدر ٹرمپ کے لیے ایک بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بوکھلا گئے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سینٹ نے ان کے خلاف قرارداد پاس کر دی ہے، اور اب ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ایران کو گھٹنوں کے بل لا چکے تھے، اور اس وقت میں یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے. مگر رائے عامہ صدر کے خلاف ہے، اور امریکہ میں لوگوں کو صدر سے بہت سی شکایتیں ہیں، اور صدر ٹرمپ کے بارے میں جو ان کی بھتیجی جو خود ایک سائیکولوجسٹ ہے، اس کا یہ بیان بھی بہرحال آگے جا کے کوئی سنگین صورت اختیار بھی کر سکتا ہے کہ انہیں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں پھر جے ڈی وینس کا ایک روشن مستقبل نظر آتا ہے، اور اگر یہ مستقبل کامیاب ہو جاتا ہے یا اس مستقبل کو پذیرائی مل جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ نکیل ڈلے گی، کیونکہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا ہے، اور اب اس نے ان علاقوں میں جہاں قبضہ کر لیا تھا انہیں بفر زون ڈکلیئر کر کے کہہ دیا ہے کہ وہاں ہم موجود رہیں گے، اور اس سے آگے کی جو پٹی ہے وہاں سے اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ایک پلان کے تحت ہوگا، جس میں ایک ایسی فوج تشکیل دی جائے گی امریکہ کی مدد سے کہ جس میں کوئی حزب اللہ کا آدمی نہ ہو، اور اس کی پھر ٹریننگ ہوگی، اور پھر اس فوج کو وہاں تعینات کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہاں سے انخلاء ہوگا. تو ہنوز دلی دور است، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا پلان میرے اپنے خیال میں ایران کے لیے ناقابل قبول ہوگا، اور ایران اس پر جلد کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دے گا. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہمارے پروگرام کو لائک، سبسکرائب، اور ہمارے چینل پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سب کو شہادت امام حسین کے حوالے سے جو رسومات ہو رہی ہیں، جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ان میں پرامن رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی عقیدت کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیجیے کہ دوسرے کی ذات اس سے متاثر نہ ہو. بہت بہت شکریہ.